وقت مختصر ہے، گفتگو ذرا کر طویل ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی سیرت اگر مطالعہ کریا جائے نا، بہت بڑے عاشق رسول سے۔ اسی ایک دو محفلہ کر کے آپ اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے ہیں۔ ایک ایڈا بڑا عاشق رسول سی کہ تاریخ کتابہ دے اندر آیا ہے کہ جدو عشق مصطفیٰ دلے سٹ مار دی سی نا، ایدہ رگ رگ جوڑ جوڑ وکھرا ہو جاندہ سی، تڑپ جاندہ سی۔ دیکھن والا انج محسوس کرتا سی کہ جامی مر گیا، جامی نے کسے کٹ کٹ کے مار چھڑیا، شہید کر دیتا ہے۔ اس طرح عشق مصطفیٰ دے سینے دے اندر سی۔ اور بڑی دفعہ حضور دی روزے دی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ ایک دن یہی جامی نعت مصطفیٰ لکھی، حضور دی نعت لکھی، نعت لکھ کے منت مان لئی کہ اے نعت میں حضور دے روزے سامنے جا کے کھڑا ہو کے سناواں گا، حضور دی جالیے کو جا کے کھڑا ہو کے سناواں گا۔ کافلہ مدینے جا رہے سی، نال ٹر پیا اور دل میں خیال بار بار آوے، دل باغ باغ ہو رہا ہے۔ آج جڑی نعت میں لکھی ہے نا، یہ حضور نے جا کے سنانی ہے، میرے آقا راضی ہو جان گے، میرے آقا میرے تے کرم فرمان گے۔ یہی دل خواہش لے کے جا رہا سی۔ حالے قافلہ چند کلومیٹر کے سفر کیتا، پچھو ایک گھوڑ سوار آیا، چہرے تے نقاب، پوچھا جامی کون ہے تواڈے وچ؟ لوگوں نے کہا جامی کوئی عام بندہ نہیں ہے، جامی ساڈا استاد ہے، عالم دین ہے، فاضل با عمل ہے، عبد الرحمن بن جامی او بیٹھے نے۔ لوگوں نے کہا کہ ادب نہ نام لائے ہودا، انہیں کیا ہے میں نے جامی نہ ملاقات کروائی جائے۔ ایک بندہ کے قریب ہویا، جامی دے قریب ہو کے کہندا ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون کتھوں آئے ہو؟ کہندا ہے کہ جدے روزہ رسول تے تو جا رہا ہے جدے روزے تے، اس روزے والے دا میں پیغام لے کے آیا۔ جامی مچل گیا، مچل کے تڑپ گیا کہ مدینے والا دا پیغام لے کے آیا۔ فوراً اپنے سر دا امامہ اتاریا، زمین تے بچھایا، او دے پیر اتے لوائے اور بار بار کہندے تیرے قدمہ تو میں قربان ہو جاواں، تیرے راہمہ تو میں قربان ہو جاواں، جس راہمہ تو چل کے تو مصطفیٰ دا پیغام لے کے آیا، او تیرے تے میں صدقے ہو جاواں، دس میرے حضور دا کی حکم ہے۔ تڑپ تڑپ کے مچل مچل کے پوچھ رہے ہیں۔ وہ بندہ کہندا ہے کہ جامی نہ خوش نہ ہو، میں کوئی چنگا پیغام نہیں لے کے آیا، تیرے واسطے پیغام ٹھیک نہیں ہے، لیکن کی کرا حضور دا حکم ہے۔ انہیں کیا پیغام کیے؟ اللہ اکبر کبیرہ آن والا کہندا ہے جامی سن، کوئی عام پیغام نہیں، میں رات نو ستا پیاسی، حضور دا پیغام آیا، جلدی کر اپنی سفر دی تیاری کر، فلا فلا قافلے دے اندر میرا جامی جا رہا ہے، جامی نو جا کے پیغام دے دے، سارے قافلے والے مدینے آ سکتے ہیں، جامی مدینے نہیں آ سکتا۔ جامی کہندا جدو میں سنیا سینہ پھٹ گیا، زمین تھلو زمین نکل گئی، پیرا تھلو تڑپ گیا، تڑپ کے مچل کے خشی آئی، زمین دے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے پانی پایا، جدو ہوش آیا پانی پیش کیتا گیا، پانی پی لے۔ فرمایا پانی کیوں پیواں؟ انہوں نے کیا پانی پی لے تاکہ تیرا گلے وچ سکون آ جاوے، تیرے جسم میں سکون آ جاوے، دماغ دے وچ سکون آ جاوے۔ آپ نے فرمایا لوگوں اج 7 سمندر دا پانی بھی پلا دیو، مینوں سکون نہیں آ سکدا۔ اگر سکون دینا تے حاضری واسطے اجازت لے دی۔ آن والا تڑپ گیا، انہیں کیا جامی پریشان نہ ہو، میں کہندا پریشان نہ ہو تو کی کرا؟ ڈاکٹر آیا کہندا دوائی کھا لے، فرمایا دوائی بھی اثر نہیں کرے گی، دیدار مصطفیٰ میری دوائی ہے۔ آن والا کہندا جامی پریشان نہ ہو، فرمایا پریشان نہ ہو تے کی کرا؟ مدینے والے تے میں کہنا کہ مدینے والا کیوں ناراض ہو گیا ہے، حضور کیوں ناراض ہو گئے نے، میں کیڑی غلطی کر بیٹھا، کیڑی بے ادبی کر بیٹھا؟ آن والا رو کے کہندا جامی نہ غلطی ہوئی ہے، نہ قصور ہویا ہے، نہ مدینے والا ناراض ہویا ہے۔ فرمایا ناراض نہیں ہویا، پھر اجازت کیوں نہیں؟ رو کے کہندا آن والا جامی میں
کرنا پینا ہے. آن والا رو کے کہندا جامی بہتر طریقہ ہے تو واپس مڑ جا. اگر حضور قبر وچوں نکل گیا قیامت تو پہلے قیامت آ جانی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ تو واپس چلا جا، میں مدینے والا خود تینوں آ کے دیدار کراں.